بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مدلس روایت کا بیان ہے۔ مدلس تدلیس آپ پچھلے کتابوں میں پڑھ کر آئے ہوں گے کہ شیخ کا راوی نام ذکر نہیں کرتا اور ایسا الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جن سے سماع کا وہم ہو، تو پھر ایسی روایت کو مدلس کہا جاتا ہے۔ اور یہ کام کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدلس، اسم فاعل کا صیغہ۔ اور اس کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس۔ فرماتے القسم الثانی، جو دوسری قسم ہے، وہ الخفی، اور وہ خفی ہے۔ المدلس، مدلس بفتح لام، لام کی فتح کے ساتھ، یعنی اسم مفعول کا صیغہ۔ سمیہ بذالک لکون الراوی لم یسمی من حدثہ، اس کو مدلس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ راوی اس شخص کا نام ذکر نہیں کرتا جس سے وہ روایت کرتا ہے۔ راوی جن سے حدیث بیان کرتا ہے اس شیخ کا نام ذکر نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس حدیث کو مدلس کہا جاتا ہے۔ وَأَوْحَمَ سِمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ، اور حدیث کے سماع کا وہم دلاتا ہے، ممن لم يحدث به، کہ جس سے اس نے حدیث بیان ہی نہیں کی ہے، اس سے حدیث سننے کا یہ بندہ وہم دلاتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الدَّلَسِ، مدلس کا جو مشتق ہونا یہ دلس ہے، بالتحریک، جو ہے وہ حرکت کے ساتھ۔ وہ اختلاط الظلام، اور وہ اندھیرے کا خلط ملط ہو جانا ہے۔ سمیہ بذالک الاشتراک ہما فی الخفا فی الخفا، اس حدیث کو مدلس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خفا جو ہوتی ہے، پوشیدگی جو ہوتی ہے، وہ مشترک ہوتی ہے۔ اندھیرے اندھیرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ روشنی نہیں ہوتی، پوشیدگی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو حدیث مدلس ہوتی ہے اس میں بھی خفا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ راوی کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس خفا میں مشترک ہونے کی وجہ سے اس کو مدلس کہا جاتا ہے۔ وہ یارد المدلس بصیغۃ من صیغ الاداء تحتمل وقوع اللقاء، تحتمل وقوع اللقی بین المدلس ومن اسند عنہ، کا عن و کذا قال، اور مدلس وارد ہوتی ہے ادا کے سیغوں میں سے ایسے سیغے کے ساتھ، ادا کے سیغوں میں سے ایسے سیغے کے ساتھ مدلس روایت وارد ہوتی ہے کہ جو سیغے احتمال رکھتے ہیں مدلس کے درمیان اور جس سے سند ثابت ہے اس کے درمیان ملاقات کے واقع ہونے کا احتمال رکھتے ہیں۔ یعنی وہ راوی ایسے الفاظ استعمال کرے گا کہ جن الفاظ سے یہ پتہ چلے گا کہ راوی کے درمیان اور شیخ کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے۔ اور وہ کون سے سیغے ہیں؟ وہ سیغے ہیں عن کے، کا عن، راوی کہے عن فلاں، عن فلاں، میں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں سے روایت کیا، تو یہ ملاقات کا وہم دلاتی ہے۔ وہ کزل قال، اسی طرح قال کا جو سیغہ ہے تو اس سے بھی پتہ اہتمام ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے کہ راوی شیخ سے ملا ہے اور راوی شیخ سے سنا ہے کہ شیخ یہ فرما رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ وہم دلاتے ہیں ملاقات کا۔ وَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَا تَجَوَّزَ فِيهَا كَانَ كَاذِبًا، تو جب وہ صریح صیغوں کے ساتھ واقع ہوگا، اگر وہ جب وہ صریح صیغوں کے ساتھ واقع ہوگا تو اس میں وہ اس کا جھوٹا ہونا یہ پایا نہیں جائے گا۔ جب یہ سیغے استعمال کرے گا تو اس میں یہ جھوٹا نہیں ہوگا، جیسے کوئی بندہ توریہ کر لے، تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے
کیونکہ اگر جھوٹ بولے کہ میں نے فلاں سے سننا ہے، سمیت تو فلاں، تو پھر اس کے اوپر جھوٹ لازم آ جائے گا. تو جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ چیز کرتا ہے مدلس راوی. ٹھیک ہے. اب مدلس روایت کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حکم و روایت المدلس، مدلس روایت کا حکم یہ ہے کہ حکم من ثبت عنہ التدلیس اذا کان عدلا ای اللہ يقبل منہ الا ما صرح فیہ بالتحدیث علی الاصح. جس سے تدلیس ثابت ہو اس کا حکم یہ ہے، چاہے وہ عادل ہو، اگرچہ وہ عادل ہو. جب وہ بندہ عادل ہو تو عادل ہونے والے بندے سے اگر تدلیس ثابت ہو تو کیا ہوگا؟ لا یقبل منہ، اس سے روایت قبول نہیں کی جائے گی. اس سے روایت قبول نہیں کی جائے گی. اللہ، مگر تب قبول کی جائے گی کہ ما صرح فیہ بالتحدیث، جس کے اندر حدیث بیان کرنے کی یا حدیث سننے کی اس میں صراحت کرے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے. وہم والے سیگے نہ بولیں، علی الاصح، اصح قول کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آج کے لیے ہمارا سبق کافی ہے مدلس کے حوالے سے. تو اس کو آپ یاد کیجئے گا. آگے بھی مدلس اور مرسل خفی کے متعلق بیان آ رہا ہے، تو وہ ہم کل والے سبق کے اندر پڑھیں گے. آج کے سبق کے متعلق کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو